لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، قرآن کی برکات پہ میری بات ہوگی کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور ہر مسلمان، بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کی کیا برکات ہیں؟ پہلی بات یہ کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلت آیت نمبر 42 ہے۔ قرآن کے سامنے سے بھی باطل نہیں آ سکتا، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اس حکیم حمید رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، قرآن پہ تدبر کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، باطل میں مبتلا نہیں ہوتا، اگر تدبر سے اور اخلاص سے، نیت سے یہ دو کام کرے۔ قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا اور کتنے دن اپنی تلوار کو زہر میں وہ ڈبوتا رہا، وہ قرآن کا حافظ تھا، ابن ملجم قرآن کا حافظ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں سب سے دنیا کے شریر انسان کو قتل کروں گا، اتنا گمراہ ہو گیا، قرآن کا حافظ تھا۔ قرآن حفظ یا پڑھنا جب تک اخلاص اور تدبر نہ اس پہ ہو تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے، قرآن کے لیے بھی ضروری ہے، اور دوسری بات ہے تدبر، اس کا فہم، اس کے معانی پہ غور۔ ورنہ تو ایک طوطے کو آپ قرآن یاد کروا دیں، وہ پڑھتا رہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے اس نے۔ اس کی خیر و برکات اس وقت حاصل ہوتی جس میں اس پہ غور کیا جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تم میں بہترین، من یرید اللہ بہ خیر، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، خیر کا اور اچھائی دینے کا ارادہ کر لے، اسے کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھداری کے لیے سب سے اولین چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، قرآن مجید۔ اور اس لیے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو سیکھنے کے اندر اس کا معانی وغیرہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کتنے سالوں میں حفظ کی؟ 7 سالوں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں علم، حفظ، تلاوت، اس پر عمل، اور اس میں جو علم ہے تمام کچھ سیکھا۔ آج حفظ کر لیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، یہ پہلا سٹیپ ہے سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے، بلندی پہ جانے کے لیے، قرآن کی ساری و خیر و برکات سمیٹنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے حفظ کر لیا ہے، اپنے دل میں اسے سمو لیا ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ تیسرا کیا ہے؟ اس پر عمل کریں، پھر آپ بلندیوں تک پہنچتے ہیں، پھر سارے وعدے اللہ کے سچے ہیں، پھر یہ برکت والی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمت ہوتی ہے، جہاں قرآن کی بات ہو اس وہاں رحمت ہوتی ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ پورے سال کی افضل ترین رات بن جاتی ہے، لیلۃ القدر۔ اور جس نبی پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ نبی تمام انبیاء کا سردار بن جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کتنا عظیم ہے اور اس کو پڑھنے والے کتنے عظیم ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ جو صرف سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا ہے، جل فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں اس کی عظمت اور جلالت ہوتی، ہم اس کی قدر کرتے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو کسی نے سورہ فاتحہ یاد کروائی، ان کے استاد نے، انہوں نے اس دور میں 500 درہم اسے انعام دیا اور کہا ہمارے پاس اتنے ہی تھے۔ اس دور میں 500 درہم میں گھر خریدا جا سکتا تھا۔
میرے پاس ابھی تھوڑے تھے، زیادہ ہوتے تو آپ کی قدر اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کروایا، صرف سورہ فاتحہ۔ اور قرآن پورا جس نے یاد کروایا وہ کتنا صدقہ جاریہ ہے، کتنا عظمت والا یہ قرآن ہے۔ زندگی جتنی وہ پڑھتا رہے گا استاد کو ثواب ملتا رہے گا، اور جو اس کے پڑھنے کے اندر سبب بنے، اس کے والدین نے اسے ترغیب دلائی، بہن بھائیوں نے دی اور اس کی اعانت کی کہ وہ یہ کام اپنا یہ منزل پہ جاری اور ساری رہ سکے، وہ تمام اجر میں شریک ہے۔ پھر آگے وہ جس کو سنائے گا، جتنا آگے وہ پڑھائے گا، وہ سارا سلسلہ جاری ہے، صدقہ جاریہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ اپنا زکوٰۃ کا مال طالب علموں پہ خرچ کرتے تھے، کیونکہ کہتے کہ یہ ایسی تجارت ہے جو نقصان دہ نہیں، غریب نے کھایا، کھا لیا، ہضم ہو گیا، ختم۔ طالب علم کو آپ نے کھلایا، اس کے علم کے لیے آپ نے تعاون کیا، تو کیا ہے؟ اس کا علم جاری ہے اور آپ کو عمل اس ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے وہ طالب علموں پہ سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ تو علم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز اس انداز سے بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، ہر ایک کی دعا اللہ نے ذکر کی، آدم کی توبہ کی دعا، اور ایوب علیہ السلام کی صبر کی، بیماری سے شفا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کھانے والوں تھا، نہ روٹی پکانے والا تھا، تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اللہ نے روٹی بنانے والی بھی دے دی، نکاح بھی کر دیا، گھر بھی دے دیا، امن بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا صرف یہ دعا مانگنے سے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی، سب سے افضل ترین کائنات کے نبی سید ولد آدم، آپ سے اعلیٰ عرفہ مقام کسی کا نہیں، انبیاء میں سب سے آگے، تو انہیں کیا دعا یاد سکھائی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی کہہ دیجئے میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم سب سے بڑی چیز ہے۔ اس امت کی بنیاد بھی کہاں سے ہوئی؟ اقرا، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو قرآن جو ہے یہ برکات والا ہے۔ قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے بہت سے مقامات پر۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی 92 نمبر آیت، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارک ہے، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے جو پہلے کتابیں گزر چکی۔ دوسرا مقام ہے سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جو مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا، فَاتَّبِعُوهُ، یہاں کیا اضافہ ہے؟ اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن رکھنے سے رحمت نہیں آتی، قرآن کو جو ہے صرف یاد کرنے سے رحمت نہیں آتی۔ کیسے آتی ہے؟ اتبعوا، اس کی پیروی کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ قرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو آپ پر حجت بن جائے گا یا آپ پر حجت بن جائے گا۔ مراد یا تو آپ کا سفارشی بن جائے گا، اللہ اس نے مجھے پڑھا، مجھ پر عمل کیا، اسے جنت میں لے جائیں، یا پھر کہے گا اللہ میں تیری کتاب ہوں، اس نے نہ مجھے پڑھا نہ مجھ پہ عمل کیا، اس کو جہنم میں بھیجا جائے، یہ جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ کے یہاں سفارش کرے گا۔ تو اتباع کے اندر رحمت ہے۔ اور کہا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، قرآن کو ذکر بھی کہا گیا کہ یہ ذکر ہے پڑھنا، اور مبارک ہے، برکت والا ہے۔ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، ہم نے اسے نازل کیا اور تم اس کا انکار کرتے ہو، یعنی اس کو قبول کرنا، اس کی اخبار جو ہیں، خبریں جو ہیں، اور اس کی جو باتیں اس کا یقین کرنا، اس کے بغیر بھی جو ہے کامیابی نہیں، برکتیں نہیں ہوں گی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی مبارک ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ مبارک ہے اپنی تلاوت میں، اپنے اثر میں، اس کی تاثیر میں، ہر قسم کی برکتیں قرآن میں۔ آپ کاروبار کے اندر پڑھتے ہیں برکت ہو جائے گی، گھر میں پڑھتے ہیں برکتیں ہو جائیں گی، آپ جہاں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو برکت ہوگی۔ امام راضی کہتے ہیں مبارک کا مطلب ہے کثیر، کثیر خیرہ، اس کی خیر بہت ہے، دائمۃ برکتہ، اور اس کا برکت اس کی ہمیشہ دائمی ہے اور دائمی نفع ہوگا۔
اسی طرح علامہ عبد الرحمن سعدی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کا جو ذکر کیا تو ہر قسم کی یہ مبارک لفظ نکرے کا صیغہ ہے، تمام قسم کی برکتیں اس کے اندر۔ تو قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، یہ ساری ہی اس کے اندر برکتیں ہیں۔ اور اس کے اندر اب جب بھی ہم پڑھیں، تلاوت کریں، تو پھر ہم غور کریں۔ مثلا کہیں ذکر ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محسن ہونا چاہیے، احسان کرنے والا۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، ہمیں احسان کرنا چاہیے، اللہ کی مدد ہمیں چاہیے۔ تو ہم چاہتے ہیں مال ہمیں زیادہ ملے، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ اور عطا کریں گے، دروازے کھل جائیں گے رزق کے۔ شکر کے عادی بن جائیں، ہر نوالے پہ الحمدللہ پڑھیں، ہر کھانے پہ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، تکلیف میں بھی الحمدللہ کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تنگی اور آسانی میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ کہاں سے سیکھا ہم نے؟ قرآن سے۔ تو قرآن عمل کے لیے ہے، اس سے جب عمل کریں گے تو پھر شیاطین بھی دور چلے جائیں گے، شیاطین بھی پاس نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جو 10 آیات سورہ کاف کی ابتدائی یاد کرتا ہے عصم من الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ فرمایا اپنے قبروں کو، اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان ان شیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کو لینا برکت ہے، وترکها حسرہ، اسے نہ پڑھنا، یاد نہ کرنا یہ حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، جادوگر اس کے پاس اس کی کاٹ نہیں، جادوگر جتنا زور لگا لے، آپ سورہ بقرہ گھر میں پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور آیت الکرسی جو رات کو پڑھے تو فرمایا لن یزال معک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آ جائے گا، ولا یقربک شیطان، شیطان قریب نہیں آئے گا، حتی یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی، حتی تصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ تو یہ روایت بھی جو ہے ثابت ہے، یہ بھی برکت ہے اس کی۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے اور آخری، کیونکہ برکات بہت ہیں اور ٹائم پہلے آپ لوگوں کو کافی لے لیا، آخری چیز جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج انسان جو ہے ٹینشن کا مریض جو ہوتا ہے، خاص کر یہ جو بیماریاں ہیں، انزائٹی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر بھی کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں اور بہت جسمانی بیماریاں بھی بہت سی، ان کا اسباب جو ہے قلق، پریشانی، اضطراب، بے قراری، یہ چیزیں ہیں۔ اور ان تمام کا حل کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ آپ بیٹھے ہیں نا، اس حدیث میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی قوم بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی، اصل زندگی ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسے علم کی مجلسوں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، اور ایسی مجلسوں میں بھی یہ عبادت ہے، ہم خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہم عبادت کے اندر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس 3 بندے آئے، ایک قریب آ کے بیٹھ گیا، ایک ذرا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، تیسرا نے دیکھا یار بیٹھے ہیں یہ کوئی تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی ہے یا کیا کوئی درس چل رہا ہے، کچھ بھی سوچا اس نے اور وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ان 3 بندوں کے بارے میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، فرمایا بتائیے اللہ کے نبی، اللہ فرمایا جو قریب ہوا اقبل اللہ علیہ، اللہ بھی اس کے قریب ہو گیا۔ ومن استحیا، جو حیا کر کے ذرا پیچھے بیٹھ گیا، استحی اللہ من، اللہ نے بھی اس سے شرم رکھی۔ ومن اعرض، جس نے اعراض کر کے منہ پھوڑ کے چلا گیا، اعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فوت ہو چکے، بہت بڑے علامہ تھے اور نیک آدمی تھے، نیک سیرت تھے۔ مسجد نبوی میں دیکھیں، سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں، مسجد نبوی میں جو گیا جانتا ہے، وہاں جگہ جگہ پہ درس ہو رہے ہوتے ہیں، حلقات ہیں، نماز پڑھی
اب واپس جانا ہے، رستے میں کہیں درس ہو رہا ہے تو وہاں بیٹھ 5-10 منٹ بیٹھے، پھر اٹھے، پھر اگلی جگہ پہ گئے، آگے کوئی درس والا ہو رہا ہے، ان سے بڑا کوئی علامہ نہیں، لیکن پھر بیٹھ گئے. کس وجہ سے؟ اس حدیث کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے اعراض موڑ لے، منہ موڑ لے کہ میں درس ہو رہا ہے چھوڑ کے چلا جاؤں اللہ کی بات. تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، سن لیتے، پھر اگلے درس میں چلے جاتے، حتیٰ کہ دروازے تک چلے جاتے اور پھر ہو جاتے. یہ نہ سوچتے کہ میں تو سب سے زیادہ علم والا اور اس ملک کا مفتی اعظم ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، چلے جاؤں. یہ تھا حدیث سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی پاسداری اور اپنی زندگی کے اندر اسے اپلائی کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کی برکتیں اور خیرات جو ہیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ فرمائے. اب دعا کرتے ہیں، اور یہ 27 انعامات ہیں. پہلے یہ انعامات ہوں گے جو بچوں نے، جن کے لیے یہ انہوں نے قرآن سنایا ہے اور حفظ کیا، ان کے انعامات، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.